اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلمی علی المسلمی خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 طرح سے حقوق ہیں۔ رد السلام، پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے۔ وعیادۃ المریض، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ واتباع الجنائز، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ واجابۃ الدعوۃ، اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ وتشمیت العاطس، اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینکے اور اللہ کی حمد و ثنا کرے تو اس کے چھینک کا جواب دے۔ یہ حدیث امام مسلم نے بھی روایت کی اور امام بخاری نے بھی روایت کی۔ اس میں ایک مسلمان کی ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے حقوق موجود ہیں۔ والدین کے حقوق الگ ہیں، بچوں کے حقوق الگ ہیں، ائمہ کے حقوق الگ ہیں، مقتدیوں کے حقوق الگ ہیں، اساتذہ کے حقوق الگ ہیں، تلامذہ کے حقوق الگ ہیں۔ یعنی کہ جتنے ہمارے ساتھ جن جن لوگوں کا تعلق بنتا ہے ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں نا۔ انہی حقوق میں سے یہ 5 حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ان حقوق کی اہمیت کو سمجھتا ہے، حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص نہ سمجھے تو اس کے لیے ساری باتیں بے فائدہ ہیں، اس لیے کہ جب آپ کے دل میں کسی چیز کی اہمیت ہی نہ ہوگی تو پھر آپ کے لیے اس عمل کا کرنا نہ کرنا دونوں ایک جیسا ہوگا۔ یہ اس کے لیے ہے جو ان باتوں کو سمجھتا ہے اور ان حقوق کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اور ان حقوق کی سب سے بڑھ کر اہمیت یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 طرح سے حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے، دعائیہ کلمات کہا جائے۔ یہ 5 حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کے یکساں بیان کیے۔ اب اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 5 حقوق بیان کیے ہیں یہ فقط 5 ہی نہیں ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو 5 کا لفظ ہے یہ حصر کے لیے نہیں ہے۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آگے کوئی تعداد نہ ہو، بلکہ یہ کہہ لیجیے آسان لفظوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اکثر و بیشتر جہاں آپ نے تعداد بیان کی ہے وہاں اکثر و بیشتر تعداد وہ حصر کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہیں فرمایا 3 تو ایسا نہیں ہے کہ 3 کے علاوہ 4 نہیں ہو سکتا، کہیں فرمایا 5 تو ایسا نہیں ہے کہ 5 کے علاوہ 6 نہیں ہو سکتا۔ بس آپ نے یہ 5 حقوق بیان کر دیے، یہ حصر کے لیے نہیں ہیں۔ آپ نے 5 حقوق اس وجہ سے بیان کیے کہ بڑے بڑے حقوق یہی ہیں، یا اس زمانے میں ان حقوق کو زیادہ تر لوگ چھوڑ رہے تھے، اس لیے رسول اللہ نے ان حقوق کا بیان کثرت سے اور تاکید سے فرما دیا، ورنہ یہ 5 حقوق نہیں ہیں۔ اگلی کئی احادیث ہیں، کہیں رسول اللہ نے 6 حقوق بھی بیان کیے، کہیں 7 حقوق بھی بیان کیے، جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کہے گا کہ یہ 5 ہی ہیں تو پھر جب 6 حقوق والی حدیث آئے گی تو پھر اس کا دماغ منتشر ہوگا، اس کا مزاج منتشر ہوگا، وہ کہے گا کہ ایک جگہ تو رسول اللہ نے 5 فرمایا، دوسری جگہ 6 کیوں فرمایا، پھر کہیں 7 ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 5 کا لفظ ارشاد فرمائے، تعداد ارشاد فرمائی ہے، یہ حصر کے لیے نہیں ہے۔ اس کے کئی وجوہات، کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ شاید اس زمانے میں ان حقوق کو زیادہ تر لوگ
چھوڑنے والے ہوں گے تو رسول اللہ نے تاکیداً فرمایا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتفاقی طور پر اس وقت آپ کے ذہن میں یہی حقوق ہو تو آپ نے یہی ارشاد فرما دیا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو 5 حقوق ہیں یہ 5 حقوق ایسے ہیں کہ ان 5 حقوق کو ادا کر لیا جائے تو تقریباً تمام حقوق خود بخود اس کے اندر آ جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے حقوق ہیں۔ چنانچہ یہی حدیث امام مسلم نے جب روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تو وہاں 5 کے بجائے 6 حقوق ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ وہ حقوق کیا ہیں؟ قال آپ نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس سے ملے تو اسے سلام کرے، واذا دعاک فاجبہ، جب وہ تجھے دعوت دے تو تو اس کی دعوت قبول کرے، واذا استنصحک فانصح لہ، اور جب اور اللہ کی حمد و ثنا کرے تو تو اس کے چھینک کا جواب دے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو تو اس کی عیادت کرے، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ مر جائے تو تو اس کی نماز جنازہ میں ساتھ ہو۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حدیث ہے، راوی بھی وہی ہیں، امرنا بعیادت المریض، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مریض کی عیادت کریں، واتباع الجنائز، اور جنازے میں شرکت کریں، وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دیں، ورد السلام، اور سلام کا جواب دیں، واجابت الداعی، اور دعوت کو قبول کریں، وابرار المقسم، اور جو قسم کھا بیٹھا ہے اس کے قسم کو اتارنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی عیادت کریں، مظلوم کی فتح و نصرت کریں، مظلوم کی مدد کریں۔ تو یہاں 6 کا لفظ آ گیا نا، 7 کا لفظ آیا، تو ایک حدیث میں ہے کہ 5 حقوق ہیں، دوسری حدیث میں 6 حقوق ہیں، تیسری حدیث میں 7 حقوق ہیں۔ تو ان احادیث کو سمجھنے کے لیے یہی کہنا پڑے گا کہ جہاں پہ بھی تعداد آ جائے، اکثر و بیشتر احادیث میں جہاں تعداد آ جائے وہ تعداد حصر کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کرے۔ یہ دیکھیے کہ یہ جو حقوق ہمیں بیان کیے گئے، یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی ہلکے ہیں، ہم ان چیزوں کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ خاندان میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو چلتے پھرتے ہم نے کبھی پوچھ لیا کہ فلاں بیمار تھا، ٹھیک ہوا کہ نہیں، عیادت کرنے کی اب ہمیں حاجت بھی نہیں ہے، اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں بہت مہربانی کی تو کبھی فون کر کے پوچھ لیا کہ بھئی طبیعت کیسی ہے، تو فقط فون کر کے پوچھ لینا یہ عیادت نہیں ہے۔ عیادت یہ ہے کہ اس کے پاس جائے، پوری عیادت یہ ہے کہ اس کے پاس جائے، اس کے پاس تھوڑا وقت گزارے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کرے۔ جو خاص دعا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ پوری عیادت یہ ہے، تو اپنی مصروف ترین زندگی میں ان چیزوں کو بھی رائج کیجیے، اس لیے کہ یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہیں۔ پڑوسی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، اور عیادت کے اصول میں سے ہیں اور عیادت کے آداب میں سے بھی یہ ہیں کہ جب کبھی کوئی شخص مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اتنا ہی وقت اس کے پاس بیٹھے جتنا وقت وہ آپ سے راضی ہو، یا کوشش کرے کہ تھوڑا وقت اس کے پاس بیٹھے، اس کی عیادت کرے، اس کی دل جوئی کرے اور جلدی اٹھ جائے، اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مریض کی کیفیت کیا ہے۔ بسا اوقات اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مریض آرام کرنا چاہتا ہے، دوائی کھا کر اب آرام کرنا چاہتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں دوائیوں میں نیند کا اثر ہوتا ہے، وہ سونے کی کیفیت میں ہے، اور آپ کے دل میں ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اس کی عیادت کے لیے، تھوڑی دیر بیٹھ کر بات تو کر لے۔ اب وہ بیچارہ مجبور ہے کہ میں اس کو راضی کروں یا اپنے آپ کو آرام دوں، تو ایسے وقت میں آپ اس کو راضی کرنے کے والے نہیں ہوں گے بلکہ آپ اس کو تنگ کرنے والے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا مریض کی عیادت کے، ہم تو بے ڈھنگے لوگ ہیں نا، ہمیں کسی چیز کا ڈھنگ ہے ہی نہیں۔ اول تو ہم مریض کی عیادت کرنے والے، اور کبھی چلے بھی گئے تو سال بھر کی باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں اتار دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ مریض کی عیادت کا حق یہ ہے، مریض کی عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس جائیں اور جا کر تھوڑا وقت اس کے پاس بیٹھیں اور پھر وہاں سے اٹھ جائیں۔ ہاں اگر مریض خود کہے
کہ تھوڑا وقت اور بیٹھو، تم سے مجھے کافی انسیت ہو رہی ہے، میری طبیعت بہل رہی ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مریض کی کیفیت کیا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والا خود نہیں کہتا اور اسے کہنا بھی نہیں چاہیے، آپ کو خود ہی محسوس کرنا ہوگا کہ یہ کیا کہنے والا ہے اور اسے میرے بارے میں کیا کیفیت اس کے دل میں ہو رہی ہے۔ انسان کو درد دل اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے اور اس کا مزاج اب کیسا ہے۔ جب انسان دل سے دل ملتے ہیں، جب درد دل رکھنے والا ہو جائے نا، تو اس کے لیے پہچان بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اگر انسان یوں ہی دنیا دار ہو تو اس کے لیے پہچان بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو عیادت مریض یعنی مریض کی عیادت کے آداب میں سے یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، تو یہ بھی مطلق نہیں ہے۔ یہاں پر ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے بھی لکھا اور تمام محدثین اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اگر دعوت واقعی مسنون دعوت ہو، دعوت واقعی اللہ اس کی رضا کے لیے ہو، اور دعوت میں ایسا کوئی کام نہ ہو جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہو، تب اس دعوت میں شرکت کرنا سنت ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے۔ لیکن اگر دعوت ایسی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، رقص و سرور کی محفل ہوگی، خوب گانے بجانے ہوں گے، ناچ گانوں کا اہتمام ہوگا، تو ایسی دعوت کو نہ قبول کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، ضروری ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا نا۔ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں تو نیک لوگوں کی تعداد میں آپ اضافے کا باعث ہیں، اور اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ ہیں تو 10 برے لوگ میں آپ اگر اچھے بھی ہیں تو آپ کو 11 شمار کیا جائے گا، اور خدا نخواستہ اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی تو آپ اچھے آدمی تھے، لیکن موت کہاں آئی؟ رقص و سرور کی محفل میں آئی۔ کسی کو معلوم ہے کہ موت کہاں آ جائے کسی کی؟ اسی وجہ سے ہمارے شارحین حدیث نے لکھا، تمام محدثین نے لکھا کہ وہ دعوت قبول کی جائے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ واقعی یہاں سادگی کا معاملہ ہے اور دعوت مسنونہ ہے، یعنی واقعی یہ سنت دعوت ہے۔ ورنہ اگر آپ کو یقین ہو کہ وہاں جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد رقص و سرور ہے، وہاں بد نگاہی ہے، وہاں بے حیائی ہے، تو وہاں جانے سے نہ جانا بہتر ہے۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ذلت کے مرغ و مسلم سے گھر کا دال چاول وہ زیادہ اچھا ہے جو عزت کے ساتھ ہو۔ گھر کا دال چاول جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ اگر ہو تو وہ ذلت کے مرغ و مسلم سے اچھا ہے، جس میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے رسول کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ گھر میں آپ یہ جو سوکھی روٹی استعمال کر لیں گے نا، اسی میں اللہ برکتیں دے گا۔ ان چیزوں کو یاد رکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ جب انسان ان چیزوں کو یاد رکھے گا نا تو پھر اس کا رد عمل بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نے ان کاموں کا رد عمل چھوڑ دیا ہے۔ جب لوگ دعوت دیتے اور جب ہم دعوت میں شرکت کرتے اور وہاں رقص و سرور کی محفل بھی ہو رہی ہو تو ہم اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ آپ دوسرے کو تو روک نہیں سکتے، اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ پر تو حق ہے نا۔ ہاں، آپ وہ رقص و سرور کی محفل روک نہیں سکتے، آپ میں اتنی جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو کم از کم آپ اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں۔ آپ اگر وہیں سے الٹے پاؤں چلے آئیں اور دوسرے تیسرے دن جب دعوت دینے والا پوچھے کہ آپ آئے نہیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ وہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی تھی اس وجہ سے میں نہ گیا، تو اسے بھی شرمندگی ہوگی۔ پھر وہ آئندہ کے لیے سوچے گا کہ آج تو ایک شخص نے رد عمل دیا ہے، کل دوسرا دے گا، تیسرا دے گا، تو میری بے عزتی ہوگی۔ اس طرح سے پھر وہ گناہوں سے روکے گا، خود اپنے آپ کو روکے گا۔ جب آپ بھی وہیں بیٹھ جائیں گے تو عام سی محفل ہو جائے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ ان چیزوں کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں کا کرنا نہ کرنا ثواب یا عذاب نہیں ہوتا ہے، عام سی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان جب اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے تب سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اس نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے۔ یہ ہر شخص کی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ عمل کرے۔ اس کے علاوہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرے وتشمیت العاطس،
جب کوئی چھینکے تو چھینک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہے۔ یرحم جواب دینا واجب ہے، الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور جواب دینا یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ لہذا جب بھی کوئی الحمدللہ کہے چھینکے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کسی کو واقعی نزلہ زکام ہے اور بار بار چھینکتا ہے تو اس کے بارے میں پھر محدثین نے فرمایا وہ تو ایک اس کی مجبوری ہے، ایک ہی مرتبہ وہ چھینک کا جواب دے دے، بار بار چھینک کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔